بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ایک قرآن پاک پڑھا۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رجب مبارک کی آج آخری تاریخ ہے اور کل سے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بعض روایات میں امت کو شامل کیا گیا۔ ماہ رجب میں ہمارے موضوعات امیر المومنین خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمارے موضوعات چلتے رہے۔ ارادہ تھا کہ سابقہ جمعہ میں واقعہ معراج کو شروع کروں، لیکن موضوع مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میں واقعہ معراج شروع نہ کر سکا۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو، سابقہ سالوں میں میں نے معراج کے حوالے سے کچھ تحقیقی گفتگو عرض کی تھی کہ معراج کب ہوا، اس پر 10 اقوال عرض کیے تھے کہ کون سا محقق کس تاریخ اور کس مہینے میں معراج کا قائل ہے، کس کی تحقیق کیا ہے
اور جو جمہور علماء کی رائے جو ہے وہ رجب کے مہینے میں، یا یوں کہیں کہ 27 رجب کے حوالے سے یہ جمہور کی رائے ہے کہ اللہ کے نبی معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس پر میں بہت ساری باتیں سابقہ سال کر چکا ہوں۔ پھر معراج کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، امت میں یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ وہ قرآن و حدیث پہ بات کر رہے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی جلیبی نکالنے والا بندہ آئی اسپیشلسٹ آنکھوں کے امراض کے لیے نسخے لکھ کر دینا شروع کر دیں، تو لوگ نبینا ہوں گے نا۔ اور دوسری طرف غامدی جیسے لوگ جو بالکل احادیث مبارکہ کے اور معجزات کا منکر ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنا نظریہ جو قرآن و سنت کے متضاد ہے، وہ عقلی دلیلوں کی بنیاد پر امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ معراج روحانی تھا یا جسمانی؟ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ معراج معجزہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور معجزہ انہونی چیز کو کہتے ہیں۔ معجزے کا تعلق عقل سے نہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ معجزے کا تعلق بندوں کے فہم سے نہیں، معجزہ انہونی چیز کو کہتے ہیں جو خوارق کے طور پر خلاف طریقہ، خلاف ترتیب کوئی چیز رونما ہو جائے۔ اگر مثال دے کر عرض کروں گا تو شاید بات آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ایک پیغمبر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ جی اس پہاڑ، اس پتھر سے گابن اونٹنی چاہیے۔ اب عقل کہتی ہے کہ بھلا پتھروں نے بھی بچے جنم دیے ہیں؟ اب عقل کہتی ہے کہ بھلا پتھروں سے بھی جانور نکلا کرتے ہیں؟ اب عقل کہتی ہے یہ کیسے ہوگا؟ لیکن میرے کریم رب نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کی التجا کو قبول کرتے ہوئے پتھر سے گابن اونٹنی کو نکالا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے اور اس کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے۔ میں اپنے نبی کے معجزات کا ذکر کروں تو بات میرا موضوع سارا تبدیل ہو جائے گا کہ جس نبی کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنایا ہو۔ بھلا کبھی پتھر بولا کرتے ہیں؟ اور نبی کے ہاتھ میں پتھر نہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے؟ اور ابو جہل کی مٹھی میں بند کینکر پتھر وہ بول کر کلمہ پڑھ کے گواہی دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، گو تو زندہ بھی نہیں بولا کرتی، اور نبی کا اشارہ پا کر مردہ گو گواہی دے تو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ آسمان کا سورج یہ کبھی واپس نہیں پلٹا کرتا، یہ ریلوے کی طرح، ٹرین کی طرح لیٹ نہیں ہوتا، یہ ہمارے دنیا کے نظام کی طرح نہیں، یہ تکوینی نظام ہے جو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اپنی مرضی کوئی نہیں۔ ہم یہ سالانہ کیلنڈر جدول بنا کر رکھ لیتے ہیں، یہ ٹائم ٹیبل مسجدوں میں آج کل لگا ہوا ہے، یہ شمسی سورج کے ساتھ وابستہ نظام
کہ سورج کتنے بجے غروب ہوگا، کتنے بجے طلوع ہوگا، زوال کا وقت کب شروع ہوگا، زوال کا وقت کب ختم ہوگا. سورج کی اپنی کوئی مرضی نہیں، لیکن اور اس سے قبل ایسا ہوا بھی نہیں اور یہ ترتیب بھی نہیں. لیکن اگر نبی کا اشارہ پا کے سورج واپس نماز عصر کے وقت پہ آ جائے تو یہ نبی کا معجزہ ہے. چاند اشاروں پہ نہیں کھیلا کرتا، اور نبی ابھی بچپن میں بھگوڑے میں لیٹ کر چاند کی طرف نگاہ ڈالے، انگلیوں کا اشارہ کرے اور وہ کھیلنے لگ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں چوٹی کے جادوگر فرعون چن چن کر لائے. اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کیا جائے کہ آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو. پوری قوم کو چٹیل میدان میں اکٹھا کیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ. حضرت موسیٰ فرمائے نہیں، پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں. اور وہ جادوگر جو فرعون چوٹی کے چن چن کر لایا تھا، انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں چھوڑی. وہ رسیاں دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن گئی. کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. اور اسی میدان میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہوا، موسیٰ اب آپ اپنا کرتب دکھائیں. قریب تھا کہ لوگ حیران ہو کر ان کے اس استدراج اور اس باطل جادو سے متاثر ہو کر وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتے. جن جادوگروں کو فرعون چن چن کر لایا تھا، جو بڑے ماہر تھے اپنے علم میں، جو بڑے ماہر تھے اپنے جادو میں، جنہیں فرعون بڑی چھان بین کے بعد لایا تھا، وہ جادوگر اس میدان میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنا کرتب پیش کرو. میرے رب نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جی میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے. فرمایا اس لاٹھی کو ذرا میدان پہ چھوڑیے نا. سبحان اللہ. اس لاٹھی کو میدان میں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ معجزہ ہے. اور جب وہ سانپ بنانا تو اللہ نے کہا میرے موسیٰ لا تخف، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں. اب یہ اللہ اپنے نبی کو، یہ نبی کی لاٹھی ہے، یہ عصائے کلیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصائے کلیم کو میدان میں چھوڑ رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا اژدہا بن گیا. لاٹھیاں سانپ نہیں بنا کرتی، لاٹھیاں اژدہا نہیں بنا کرتی، لیکن اگر ہاتھ نبی کا ہو اور لاٹھی اژدہا بن جائے تو یہ نبی کا معجزہ ہے، انہونی چیز. اچھا یہاں پر ایک بات آ گئی تو اسے میں ذرا کلیئر کرتا جاؤں، کہیں ذہنوں میں کوئی کچرا نہ آ جائے، الجھن نہ آ جائے. کہ طبیعت میں یہ بات آئے کہ جی پھر وہ جو جادوگر تھے انہوں نے بھی تو رسیاں چھوڑی تھی، وہ بھی تو سانپ بنی تھی. حالانکہ وہ باطل تھے، وہ کافر تھے. یاد رکھنا تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک معجزہ، معجزے کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے. نمبر دو کرامات، یعنی انہونی چیز اگر کسی نیک صالح ولی کے ہاتھ میں ہو تو یہ کرامت ہوتی ہے. پانی کا رک جانا، پانی کا چل جانا، دیے کے اندر تیل کی جگہ پہ پانی کا کام آ جانا، کوئی بھی ایسی انہونی چیز، یہ کرامات اولیاء. اور تیسری چیز اسے کہتے ہیں استدراج. استدراج ہمیشہ باطل کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، ہمیشہ کافر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. یہ اہل ایمان کا امتحان ہوتا ہے. جب آئے گا نا دجال، وہ حق پہ ہوگا؟ نہیں، وہ باطل ہوگا. جب دجال آئے گا وہ کہے گا زندہ ہو جا، مر جا، بندہ مر جائے گا. وہ کہے گا زندہ ہو جا، بندہ زندہ ہو جائے گا. وہ زمین کو حکم دے گا اسے اپنے اندر دھنسا لے، زمین اپنے اندر دھنسا لے گی. جو کہتا جائے گا
ویسے ہوتا جائے گا. یہ اس کا کمال بھی نہیں ہوگا, یہ اس کا معجزہ بھی نہیں ہوگا, بلکہ یہ اہل ایمان کے لیے امتحان ہوگا, جسے کہتے ہیں استدراج. اس لیے اگر کبھی کسی جادوگر, کسی نانگے, کسی بدعقیدہ, کسی ایسے بنگالی بابا اور کسی ایسے کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کمال دیکھ لو نا, وہ کمال نہیں ہے, وہ استدراج ہے, وہ اہل ایمان کے لیے امتحان ہوا کرتا ہے. یہ ایک ہی میدان کے اندر معجزہ اور استدراج دونوں آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ ہے, جادوگروں کے پاس استدراج ہے. اور پھر معجزہ غالب آیا, اور وہ جادوگر جو چن چن کر فرعون لایا تھا, ان جادوگروں نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر جب معجزے کو دیکھا, پیغمبر کے چہرے کو دیکھا, نبی کے حسن کو دیکھا, نبی کے کمال کو دیکھا, نبی کی ادا کو دیکھا, نبی کے وجود پہ نگاہ ڈالی, تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم اس رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے, ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. فرعون نے ان جادوگروں کو پکڑا ہے, کھجور کے ساتھ الٹا لٹکایا ہے, ہاتھ پاؤں کاٹنے کا آرڈر دیا ہے, اور پھر کہا ہے رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, بدل لو, جو کلمہ تم نے پڑھا ہے واپس پلٹو, چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو. ان جادوگروں نے جو چند منٹوں کے ایمان والے تھے, جو اصحاب موسیٰ بنے ہیں, جنہوں نے ایمان لائے, چند منٹوں کے وہ مسلمان جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے تھے, اور ان کی شان اصحاب محمد سے زیادہ نہیں ہے. اصحاب محمد کی شان اصحاب موسیٰ سے کہیں زیادہ ہے, لیکن اصحاب موسیٰ چند منٹوں کے موسیٰ پہ ایمان لانے والے, انہوں نے دکھوں کو دیکھ کر, کٹتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر, سولیوں پہ لٹکے ہوئے وجود دیکھ کر, انہوں نے اپنا مذہب ایمان نہیں بدلا. بڑی جرت کے ساتھ فرعون کو جواب دیا ہے, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. قرآن نے بیان کیا ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. حضرت امیر عظیمت اس کا ترجمہ اپنی زبان میں فرماتے تھے, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جیڑی ہوندی ہے ہی کر لے, جو کر سکتے ہو کر گزرو. ہم اس رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے. تو معجزہ غالب آیا. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معجزہ کہتے ہیں انہونی چیز کو ہے. معراج جسمانی ہے یا روحانی, یہ معجزہ ہے, اسے عقل کی کسوٹی پر نہیں تولیں گے. جس نے اسے عقل کی کسوٹی پہ تولا وہ گمراہ ہوا. سر سید جیسا بندہ وہ اس حد تک مبالغے کا شکار ہوا کہ کہتے ہیں کہ سر سید نے ایک نظریہ دیا کہ معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے, یہ خواب کی کیفیت ہے. ہم کہتے ہیں کہ پھر کمال کا ہے کم. خواب تو کافر بھی دیکھتا ہے, خواب تو امتی بھی دیکھتا ہے, پھر نبی کا کمال کس چیز کا. ہم کہتے ہیں معراج محض روحانی نہیں, جسمانی ہے, روح مال جسد. اللہ کے پیغمبر انہی نالائن کے ساتھ, انہی قدمین کے ساتھ, اسی وجود کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے مسجد اقصیٰ سے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک اللہ کے پیغمبر نے سفر کیا, اور پھر عرش معلیٰ پر اپنے رب سے ملاقات فرمائی. اسے معراج کہتے ہیں. معراج دو حصوں میں, پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, یہ زمین سے زمین تک کا ہے. آج میں کچھ اسی کا تذکرہ کروں گا. معراج یہ عروج سے مشتق ہے, اسے اسراء بھی کہتے ہیں, سیر. اور یہ فرشتے کی حیثیت سے نہیں. حضرت علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا, اور اس نے اتفاق کہ انہوں نے اسی نقطے پر کلام فرمایا کہ معراج یہ عروج سے مشتق ہے.
معراج معجزہ ہے. معراج کے لیے اللہ نے سرکار کی جنس کو تبدیل نہیں فرمایا. اگر فرشتہ سیر کرے، فرشتہ آسمان پہ جائے، فرشتہ ہوا میں اڑے، یہ فرشتے کا کام ہے، کمال نہیں. اگر کوئی پرندہ چڑیا اگر زمین سے اڑے، درخت پہ بیٹھے، پھر اس درخت سے اڑے دوسرے درخت پہ جائے، وہاں سے آسمان پہ جائے، فضا میں سیر کرے، واپس لوٹ آئے، یہ اس کا کمال نہیں، یہ اس کا کام ہے. کمال تو اس بندے کا ہے نا جو بشری وجود رکھنے کے باوجود فضا میں سفر کرے، یہ اس کی کرامت ہے. فرشتے کا آسمان پہ جانا یہ کمال نہیں، یہ کام ہے. اور امام الانبیاء کا آسمان پہ جانا یہ میرے نبی کا کمال ہے. میرے نبی کا مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے عرش معلی تک کا سفر میں بالترتیب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عرض کروں گا، لیکن بنیادی طور پر بات یاد رکھیں کہ معراج معجزہ ہے. اور معجزہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا تو میرے اور آپ کے رب نے یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ نے اس کا آغاز لفظ سبحان سے فرمایا کہ جانے والے کو بھی نہ دیکھو بلکہ لے جانے والے کو دیکھو. سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری کمی کمزوری کوتاہیوں سے پاک ہو، جو عیبوں سے پاک ہو، جو اسباب کا محتاج نہ ہو، اور وہ ذات ایک اللہ کی ذات ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے رب نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات ساری کمزوریوں سے، ساری مجبوریوں سے، سارے اسباب سے، سارے وسائل سے پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی اسری، جس نے سیر کرائی، راتوں رات گھمایا، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، بنور ہی نہیں، ملائکہ کا نام نہیں، عنوان نہیں، بعبدہ. کیوں؟ تاکہ کل کوئی یوں نہ کہے کہ جی بشریت نوریت میں تبدیل ہو گئی تھی، ملکیت میں چلی گئی تھی. اللہ نے کہا نہ، اگر فرشتہ بن کے لے جاؤں، ملاقات کرواؤں، تو پھر محمد کا کمال کاہے کا صلی اللہ علیہ وسلم. کمال تو یہ ہے کہ محمد سید البشر ہوں، کمال تو یہ ہے کہ یہ افضل البشر ہوں، کمال تو یہ ہے کہ یہ امام البشر ہوں، کمال تو یہ ہے کہ میں اسی حیثیت میں، اسی حالت میں اسے لے جاؤں جس حالت میں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور وہاں لے جاؤں جہاں آج تک کوئی فرشتہ نہیں پہنچا. نبی تو پہلے بھی آئے، انبیاء نے التجائیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں. اللہ معراج چاہتے ہیں، اللہ تیرا دیدار چاہتے ہیں، لیکن میرے دوستو انہیں وہ معراج نصیب ہوا لیکن زمین پر نصیب ہوا، اور معراج کی کیفیت دیدار کی نہ تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بار بار التجا کرتے ہیں، قرآن نے ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ آپ کا دیدار چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے رب نے کہا میرے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تیری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ تو دیدار کر سکے، تو رویت کے تیری آنکھیں اس حیثیت میں نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے. حضرت موسیٰ کا اصرار بڑا ہے، اس حد تک بڑا ہے، حضرت موسیٰ بار بار اصرار کر رہے ہیں. تو پھر میرے رب نے کہا میرے کلیم ٹھیک ہے، آجا معراج کرواتا ہوں، جیسے ابراہیم کو آگ میں کروایا،
یوسف کو کنویں میں کروایا. ہر نبی کا مقام معراج جدا جدا ہے. ہر نبی کا مقام معراج زمین پر ہے. ہر بندے کا جس قدر بندے کی شان ہے اسی قدر اس کا مقام معراج ہے. اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہو تو مقام کوہ طور ہوتا ہے. اگر بندہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہو تو پھر مقام نار نمرود ہوتی ہے. اگر بندہ میرے اور تیرے جیسا امتی ہو تو معراج یہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن. یہ مسجد جیسا بندہ ہوگا. اگر بندہ محمد الرسول اللہ جیسا ہو تو مقام معراج عرش معلی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. مقام معراج عرش معلی ہوا کرتا ہے. مجھے یاد ہے پچھلے کسی سالوں میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے اللہ کو دیکھ لیا، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ کسی بندے کی آنکھ میں یہ تاب نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ عقیدہ دیا جاتا ہے. کسی صاحب نے کہا تھا اور ہمارے حضرت صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں متعدد بار اس پر اپنے خیالات اور اپنے نکتے بیان کیے ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. یاد رکھنا اگر کوئی بندہ کہے نا کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ اس سے پوچھیں گے جی صاحب ٹھیک بات ہے لیکن یہ بتائیں جب ہم سارے مر جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جی یہ تو ہوگا. جب مر جائیں گے نا جنت میں چلے جائیں گے پھر اللہ کا دیدار ہوگا. بلکہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا میرا اور آپ کا کریم رب کہے گا جنتیوں بتاؤ تم نے جنت دیکھ لی؟ اہل جنت کہیں گے اللہ بڑا مزہ ہے تیری جنت میں، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا اتنی مزیدار جنت ہے. پھر میرا رب کہے گا اچھا لو پھر میں تم پہ راضی ہوں. وہ کہیں گے اللہ جو تیری رضا کے اس اعلان میں مزہ ہے نا وہ تو تیری جنت میں بھی نہیں ہے. پھر رب کہے گا دروغ ہے جنت سے کہ حجاب کے پردے ہٹا دو. جنہوں نے مجھے بن دیکھے سجدے کیے تھے نا انہیں میں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں. پھر یہ بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، مقام جنت کا ہوگا. پھر اللہ بندوں کے سامنے آئے گا، اللہ سورہ رحمان تلاوت فرمائے گا، اللہ سورہ انعام کی تلاوت کرے گا، خود صاحب قرآن سنائے گا. جنت میں امتی سنیں گے، دیدار بھی کریں گے. یہ بندہ کہے گا کہ جی بالکل ٹھیک ہے جنت میں ایسا ہوگا، لیکن ساتھ کہے گا جی اس جہاں کی گل نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دیدار کیا ہے رب کا، لیکن اس جہاں میں ہم نے کب کہا کہ اس جہاں میں کیا؟ جہاں کیا ہے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، وہ عرش معلی ہے. جب جہاں تبدیل ہو گیا تو احکام بھی تبدیل ہو گیا. اور یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑا ہے. اللہ جی میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا میرے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. جب اصرار بڑھا نا اصرار بڑھا تو اللہ نے کہا اچھا. موسیٰ علیہ السلام کے معاملات ایسے ہی تھے، لاڑ میں آ جاتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا اللہ مجھے کائنات کا نظام تھوڑی دیر کے لیے دے دے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی یہ مزہ دیکھوں نا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ کائنات کا نظام دے دے. اللہ نے کہا میرے کلیم تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اصرار بڑھا، نہیں اللہ میں نے نظام چلانا. اللہ نے کہا چلو اچھا ایسا کرو. یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں نا یہ روایت موجود ہے لیکن اس کی سند کے حوالے سے بہت سارے ابہام ہیں، لیکن چونکہ فضیلت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا. اللہ نے کہا ایک پیالے کا نظام اگر تم چلا لو، کائنات کا نظام تو بہت بڑا ہے. پیالہ لیا گیا، اس میں پانی بھرا گیا، پھر وہ پیالہ حضرت کلیم کے ہاتھ پہ رکھا گیا. کہا میرے کلیم اب اس پیالے کو سنبھالنا.
اگر پیالہ سنبھال لیا تو پھر کائنات کا نظام بھی سنبھال لو گے۔ جب پیالہ لے کر کھڑے ہوئے نا، رات کا پہلا حصہ گزرا، پھر دوسرا حصہ شروع ہوا، وہ حصہ اختتام کو پہنچا، تیسرا حصے کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، ایک پیالے کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، اتنے میں اونگ آئی، نیند آئی۔ یہ بشری تقاضا ہے، بشری کمزوری ہے، عیب ایک ذات ایسی ہے کہ اگر اس نیند کی نسبت اس ذات کی طرف کی جائے تو پھر یہ عیب ہے، اور وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ کی ذات ہے جسے نیند نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کی طرف نیند کی نسبت کریں تو یہ میرے دوستو عیب ہوگا۔ اگر نبی کی ذات کی طرف نیند کی نسبت کریں یہ عیب نہیں، یہ بشری تقاضا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ پہ پیالہ لیے کھڑے ہیں، اور رات کا ایک پہر ایسا آیا کہ حضرت کلیم کو اونگ آئی۔ بس حضرت کلیم تھوڑا سا یوں جھٹکا لیا اور پیالہ گرنے لگا، فوراً سنبھالا، خود سنبھلے۔ میرے رب نے کہا میرے کلیم ایک پیالے کا نظام آپ کے بس کی بات نہیں، اور کائنات کا نظام یہ چلانے والی ذات صرف ایک رب العالمین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا، اللہ جی میں دیدار چاہتا ہوں، میں زیارت چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے رب نے کہا اچھا اگر تیرا اصرار اتنا ہے، میں فلاں پہاڑ پہ 1000 پردوں کے پیچھے تجلی ڈالوں گا، براہ راست ملاقات نہیں، مسئلہ سمجھنا، براہ راست ملاقات نہیں، ہزاروں پردے پردوں کے پیچھے سے۔ اب فرمایا میں تجلی ڈالوں گا، اگر تو اس تجلی کو برداشت کر گیا پھر اگلی بات کریں گے۔ حضرت کلیم آئے ہیں، حضرت کلیم پہاڑ پہ اللہ نے ہزاروں پردوں کے پیچھے سے تجلی ڈالی ہے۔ خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے ہیں۔ کیا خوب بات کہی شاعر اسلام نے کہ پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا پھر بھی غش تھے، پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا پھر بھی غش تھے۔ میں اس کی آنکھوں پہ جاؤں صدقے جس نے یہ منظر بار بار دیکھا اور یوں بے حجاب دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی موسیٰ کے پاس بار بار آ رہے تھے، 50 نمازیں لایا ہوں، کہا جاؤ اللہ سے التجا کرو، پھر 5 کم ہو گئی۔ یہ اصل میں اللہ دکھا رہے تھے موسیٰ کو، دیکھو نا تو حجاب کے پیچھے پردوں کے پیچھے، حجاب کے پیچھے تجلی برداشت نہیں کر سکا، اس ذات کو دیکھ، بار بار بے حجاب دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ بار بار کلام کر رہے ہیں۔ پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا پھر بھی غش تھے۔ میں ان کی آنکھوں پہ جاؤں صدقے جنہوں نے یہ منظر بار بار دیکھا، یوں بے حجاب دیکھا۔ معراج مختلف انبیاء کو مختلف کیفیات کے ساتھ